نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کی ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا دلانے والے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں۔ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے
اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی۔ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا نور قرآن کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، نور قرآن کا فیض ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا نور سینوں میں آ جائے گا، دلوں میں بس جائے گا تو انشاءاللہ تاریکی چھٹ جائے گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے اور دل صاف ہو جائے گا اور رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی طرف آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ہمارے ٹاپک ہے نفلی عبادت اور اولیاء۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ عبادتیں تو فرض فرمائی ہیں کہ وہ اپنی شرائط پائے جانے کے ساتھ ایک بندے پر لازم ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہے تو اس کی چند شرائط ہیں، کس پر فرض ہوں گی، اس کے لیے ایک عمر کا مقدار ہے، اگر اتنی عمر کا بندہ ہو جائے گا، بلوغت تک پہنچ گیا تو اب اس پر نماز فرض ہو جائے گی۔ لیکن اولیاء جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اتنی زیادہ کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی وہ مصروف رہتے ہیں۔ نفلی عبادت سے اتنا پیار ہے، ایک عام بندہ اپنے آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ فرائض کی ادائیگی مشکل سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اس کے لیے پھر سب کو چھوڑنے کے لیے راضی رہنے والے اولیاء اللہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، یہ وہ پاک اور صاف افراد ہوتے ہیں جن کا جینا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، جن کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، جن کا ترک تعلق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ عبادت میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ پر فرض ہے یا نہیں، اس طرف نظر نہیں جاتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہے تو اس سے اطاعت کس کی ہو رہی ہے، فرما برداری کس کی ہو رہی ہے، رضا کس کی مل رہی ہے، راضی کون ہوگا، خوش کون ہوگا، انعام کون دے گا، تو بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی رضا ملنی ہے۔ تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ پر فرض تھا کہ نہیں تھا، بس یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام تھا، اللہ کو راضی کرنے والا کام تھا، وہ کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کو انعام عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں قبول فرما لیتا ہے، اور یہ انعام و اکرام جو دنیا میں ان کے ظاہر ہوتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور آخرت میں کیا انعام ہے تو رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ایمان لائے، تقوی والے ہوئے، رب العالمین جل وعلا کا خوف رکھنے والے ہوئے، عبادات کرنے والے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت انہیں اپنا مہمان بنائے گا۔ اب جب وہ اللہ کے مہمان ہوں گے تو مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کیسا انعام ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، اور کیسی رب العالمین جل وعلا کے
دربار کی مہمانی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیاروں سے، اپنے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو یہ موضوع زیر بحث ضرور رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر بھی بات کریں کہ کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ عبادت ہم سے تو نہیں ہو پاتی، یہ کیسے کر لیا کرتے تھے۔ تو علماء نے، بزرگان دین نے اس حوالے سے جو کچھ لکھا ہے کوشش کی جائے گی اس کو بھی پیش کیا جائے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں، آپ کے میسیجز کو، آپ کی کالز کو، اور آپ کے فرمائشوں کو، آپ کے جو پیغامات ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے میں شامل کریں اور ان پر بھی گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ سلسلے میں زبردست کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان عمر اتاری صاحب موجود ہیں، عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، قد سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے،
کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہو تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہو تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو زمینوں آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ زمینوں آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ بہارے بے خزاں تم ہو بہارے بے خزاں تم ہو بہارے جاویداں تم ہو بہارے بے خزاں تم ہو بہارے جاویداں تم ہو میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کس تمہارا ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کس تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاں مجھ کمزور کے تابو تواں تم ہو میں صدقے جاں مجھ کمزور کے تابو تواں تم ہو ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے وہ فرمائے ادھر آؤ فرمائے ادھر آؤ ادھر آؤ
ستم کارو سیاہ کارو قطع کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو اپنا رکھنا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہارے جان فضا تم ہو نصیب
سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست کلام شامل ہوا. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ زبردست پیغام ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. یہ وہ تو عبادت گزار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے کثرت سے، محبت سے. اللہ اکبر. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اور ایک ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر ہم سب نظر ڈالیں نا تو بڑی عجیب و غریب سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب جوانی ہے تو ابھی جیسی گزر رہی ہے گزاریں اور بڑھاپے میں عبادت کی طرف آ جائیں گے. اور اب حال یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی عبادت کی طرف آنا مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے. ابھی اعضاء سلامت ہیں، سجدہ پورا ہو سکتا ہے، نمازیں بندہ اپنے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، جہاں کھڑا ہونا ہے لمبا قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنے پہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اتنی قوت حاصل ہے. لیکن جس طرح سے ارد گرد میں دیکھیے ذرا مسجدوں میں کرسیاں آتی جا رہی ہیں نا تو یہ بتا رہی ہیں کہ بڑھاپے تک پہنچنے میں نہ جانے کیا کیا ہرڈلز آ جائیں اور بندہ سجدے کی وہ زمین پر ماتھا ٹیکنے والی جو لذت ہے نا اس سے بھی محروم ہو جائے. کتنے لوگ تو بیچارے یوں کہ وہ بڑھاپے کی طرف تو آ گئے لیکن بڑھاپے کی طرف آنے کے بعد بھی عبادت کی طرف نہیں آئے کیونکہ وہ جوانی میں ذوق لگا ہی نہیں، وہ مزہ آیا ہی نہیں، وہ ٹیسٹ لیا ہی نہیں. تو پھر نتیجہ بڑھاپے میں بھی عبادت سے دوری. اللہ کریم جل وعلا ہمارے محسنین کو سلامت رکھے، ان افراد کی کثرت فرمائے جو عبادت کا ذہن دیتے ہیں، عبادت کی ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور الحمدللہ عاشقان رسول کی یہ عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی ایک تعداد ملے گی آپ کو جو نوجوانی سے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئی. اب تو ماشاءاللہ بچے دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور پھر جب یہ بچپن سے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی طرف آتے ہیں تو دل کو ایک ذائقہ مل چکا ہوتا ہے، ایک نورانیت، ایک روحانیت یوں سمجھیں کہ لگ گئی ہوتی ہے، پھر دل لوٹ کر عبادت کی طرف آتا ہے. اسی کا مزہ لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار توفیق عطا فرمائے کہ ہم بس عبادت والے رہیں. آج سلسلے کا ٹاپک بھی نفلی عبادت اور اولیاء ہے. تو بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کیا انعام اسے ملتا ہے، اللہ رب العالمین کیسا راضی ہوتا ہے. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اولیاء اور کثرت عبادت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی برکت سے ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، آمین. خالد بھائی اس موضوع کے حوالے سے ابتداً بھی کچھ تمہیدی باتیں ہونا مناسب ہیں کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے، اس کا شوق کیسے پیدا ہو، اور پھر فرض عبادت اور نفل عبادت ان کے برکات و ثمرات کیا ہیں. بالکل. تو اسی پر انشاءاللہ پھر بزرگان دین کے واقعات بھی ہم سنیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق آئے گا. خالد بھائی عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث میں کثرت سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، عبد، جس کو فارسی یا اردو میں بندہ کہا جاتا ہے. تو انسان اس لفظ پر غور کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہوں، اور فارسی یا اردو میں اسی کو بندے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بندہ کیا ہے؟ بندگی کرنے والا. عبد کیا ہے؟ اپنے معبود کی عبادت کرنے والا. تو انسان کی اصل، اس کی حقیقت، اس کے پیدا کیے جانے کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی شامل ہے. تو وہ بندہ کیسا ہے جو رب کی بندگی نہ کرے، اور وہ عبد کیسا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو. اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان پر اپنے کچھ حقوق لازم کیے، اور ان حقوق کی جب بندہ ادائیگی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جس کی ذات پر کچھ بھی شرن مطلب عقلاً بھی دیکھا جائے تو واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس پر کون کس چیز کو لازم کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر لازم کردہ ان حقوق جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بندے پر لازم تھے ان کی ادائیگی کے گویا کے نتیجے میں، اس کے ریوارڈ میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر خصوصی فضل فرماتا ہے اور اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر کچھ چیزوں کو لازم فرما لیتا ہے. ایک حدیث پاک
میں بخاری شریف کی بیان کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بس ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عبادت کا ذوق عطا فرمائے، اور بس یہ توجہ رہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا، اور ہم عبد ہیں، یعنی کسی کے پابند ہیں اور کسی کے حکم کے تابع ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں ایک باب امام بخاری نے ایک چیپٹر ذکر کیا، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ یہ ہمارے بالکل موضوع سے ریلیونٹ ہے کہ یہ چیپٹر اس شخص کے بارے میں ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ جو مجاہدہ ہم سنتے رہتے ہیں، عبادت اور مجاہدہ، لیکن ہر شخص بعض اوقات اس کی اپنے اعتبار سے تشریح کرتا ہے، اس کا درست مفہوم کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتداء میں جو مجاہدے کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ مفہوم اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کو میں یوں سمرائز کروں گا کہ مجاہدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو، نفس کے ہر ایسے ارادے سے روک لے کہ جو ارادہ بندے کو عبادت سے مشغول کر رہا ہے، یعنی عبادت کے علاوہ دیگر کاموں میں مشغول کرنے والا جو بھی معاملہ ہے، نفس کو ان معاملات سے روکنا، یہ در حقیقت مجاہدہ ہے۔ بندہ عبادت سے ہی غافل ہے اور کسی اور چیز کو، کسی اور مشقت کو یا کسی اور معاملے کو وہ مجاہدے کا نام دے رہا ہے، تو وہ اس کی خام خیالی ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ حقیقی مجاہدہ یہ ہے کہ انسان ہر ایسے کام سے بچے جو اسے عبادت سے غافل کرنے والا ہے۔ اس چیپٹر کے تحت امام بخاری نے بڑی خوبصورت حدیث پاک ذکر کی، اور ان دو چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم پر اپنے بندوں کے کون سے حقوق لیے ہیں، یعنی بندوں کو کس طرح رب تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہیں، فرماتے کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ردیف تھا، یعنی میں سواری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمراہ رکاب تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، بیچ میں اور کوئی تیسرا شخص نہ تھا۔ حضرت معاذ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، قلت، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ راوی حضرت معاذ فرماتے ثم سار ساعتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے چلے، پھر ارشاد فرمایا ثم قال یا معاذ، پھر ارشاد فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے وہی عرض کی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثم سار ساعتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ پکارنے کے بعد بھی کچھ آگے تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ عرض کرتے ہیں، قلتو، عرض کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اب یہ تین مرتبہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شارحین اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو کلام فرمانا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ہی تاکید والی ہے، برکت والی ہے، اہمیت والی ہے، لیکن بعض چیزوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید سامعین کی، سننے والوں کی توجہ دلانے کے لیے اور اس بات کی اہمیت کا گویا کہ احساس دلانے کے لیے اور زیادہ دلا کر پھر بات بتائی جاتی ہے، جی، تحریص جس کو کہا جاتا ہے، حرص دلا کر، تاکہ وہ پوری ان کی توجہ حاصل ہو۔ تین مرتبہ پکارنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی معاذ بن جبل سے سوال کرتے ہیں کہ اے معاذ، حق اللہ، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق بندے پر کیا ہے؟ بندوں کو پیدا کیا ہے رب نے، تو اب ان بندوں پر رب کا کیا حق ہے؟ تو یہ سعادت مند تھے، قلتو، عرض کرتے ہیں، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، خالد بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ایسے درجنوں بیسیوں مواقع ہیں کہ صحابہ کرام سے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پوچھا، اور کئی باتیں تو ایسی تھی جو بالکل واقعتاً غیب کی باتیں تھیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہیں اور پھر سوال قائم کریں، تو صحابہ کرام ان غیب کی باتوں پر بھی یہی عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندوں پر بنیادی حق یہ ہے، یعنی بندوں پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ رب کی عبادت کریں اور رب کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، رب کا ہمسر نہ ٹھہرائیں۔ اچھا، یہ فرمانے کے بعد ثم سار ساعتا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے کچھ تشریف لے گئے، ثم قال، پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلتو، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا سوال فرماتے ہیں، حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کہ بندوں پر جو رب نے حق لازم کیا تھا، اس حق کی اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق بندہ جب اس کی ادائیگی کرتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو کما حقہ بجا لانا
یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو بندے جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی وسعت کے مطابق وہ کر لیں, تو اب رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر بندوں کا کیا حق ہے, یعنی اس کا ریوارڈ کیا ملے گا, نتیجہ کیا ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ و رسول عالم, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کا پھر کیا معاملہ ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق العبادی اللہ اللہ یعذبہم, بندوں کا حق رب عز و جل کی ذمہ کرم پر یہ ہے, رب کے ذمہ کرم پر بندوں کا یہ حق ہے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. سبحان اللہ. یعنی اگر بظاہر کوئی ریوارڈ نہ بھی دیا جائے تب بھی پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ پیدا کیا ہے, وہ پالن ہار ہے, اس نے حیات عطا کی اور زندگی کے نتیجے میں جو ہم خوشیاں, نعمتیں, آسائشیں حاصل کر رہے ہیں, تو یہ کیا کچھ کم تھا جو دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. لیکن رب کا کتنا فضل ہے کہ بندوں کو پیدا کرتا ہے, زندگی دیتا ہے, زندگی کی رونقیں, زندگی کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے, دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور بندہ جب عبادت کرتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی عذاب سے بھی بچاتا ہے, اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے, اور اپنی نعمتوں کے ابدی گھر جنت سے بھی نوازتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. رب العالمین جل وعلا نے بندے کو پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کرے. تو مقصد تخلیق لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, آج تک یہ سمجھ نہیں آیا, اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو قرآن کریم پڑھ لیں, رب العالمین تو یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے جنات اور انسانوں کو کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں تو آ گیا, ماننا نہیں ہے. نعوذ باللہ, یوں نہیں کہ میں اب کر کے کھڑا ہوں, لیکن وہ ایک مزاج میں عبادت کو لانا نہیں ہے, عبادت کی طرف دل کو نہیں لانا. یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم عبادت کی طرف آنے والے بن جائیں. عدنان بھائی, دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب عبادت کی بات کی جائے, بندہ پسند تو کرتا ہے اس کو کہ یار میں بندہ ہوں, جس طرح راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کی, وہ بندہ ہی کیا جو بندگی سے غافل ہے. تو مانتا تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے, لیکن پھر بھی دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا, غفلت میں پڑا رہتا ہے. تو کیسے دل کو کیسے راضی کرے کہ اس طرف جھک جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, بہت سارے کام انسان جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے. جیسے رات ہی جو مشورے میں نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ذکر فرمائی. ویسے وہ پیاری باتیں ہی کرتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ پیاری تھی. یوں صحت مند ہونے کے لیے آدمی کڑوی دوائی جو ہے نا وہ اس کو بھی پی لیتا ہے. وہ اگرچہ بادل ناخواستہ پیے, جیسے مرضی پیے, لیکن وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے عافیت ہے, اس میں میرے لیے شفا ہے. دیکھیں, ایک چیز ایک طرف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم, اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ساری کی ساری آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اے انسان, تجھے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اس کے اندر تو کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں ہے کہ عبادت نہیں کرنی, ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن مجید میں بار بار حکم, اور نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں اس بات پر تنبیہ کرنا, سمجھانا, ترغیب دلانا, ثواب ذکر فرمانا, درجات کی بلندی کی بشارت دینا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جانے کی بہت بڑی بشارت دینا کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, تم عبادت کرو گے تو, نوافل پڑھو گے تو. یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. اب اگر آدمی خوش دلی کے ساتھ کرے گا, کرنا ہے, خوش دلی کے ساتھ کرے گا, تو اب اس کی جزا رب کی رضا ہے. اب اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی انعام کی صورت میں عطا فرمائے گا, جنت بھی ہے, دیگر معاملات بھی ہیں. لیکن اگر وہ مرتا کیا نہ کرتا والا معاملہ کرے گا کہ نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور دل سے بھی جو ہے نا مردہ دلی کے ساتھ, قامو کسالہ والا معاملہ نہ ہو نا جو منافقین کا ہوا کرتا تھا, ہاتھ باندھ کے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن ارشاد فرمایا وہ انتہائی مرے دل سے, سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ, یعنی بس پھنس گیا ہے اب کیا کریں, یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جب میں عبد ہوں, اللہ کے بندے ہیں ہم سب, تو جب بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی عبادت کرے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اخلاص ایک غلام سے سیکھا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے سیکھا آپ نے؟
ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک غلام کی تلاش تھی تو میں اس کو، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب انسان بکا کرتے تھے، لوگ غلاموں کی طرح جو ہے یوں کہہ لیں سبزی اور ترکاری کی طرح انسان بکا کرتے تھے، لوگ جاتے تھے پیسے دے کر انسان کو خرید کے لے آیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے لوگوں کو، جو آزاد لوگ ہیں انہیں آزاد رہنے دیا، بلکہ جو غلام ہیں انہیں بھی آزاد کرنے کی تعلیم دی۔ یہ انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا ایک غلام، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی جو میرا مالک نام رکھ دے وہی میرا نام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی جو آقا کھلا دے وہی کھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا جی جو حکم دے وہی کروں گا، میرے تو کام یہی ہے، غلام کا کام یہی ہے، جو آقا حکم دے وہی کرتا ہوں۔ آپ اسی وقت فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ اپنے دنیاوی آقا کا اتنا فرما بردار ہے، تو میں جس خالق مالک کا بندہ ہوں، یہ تو اس نے مجھے دنیاوی طور پر آقا کا مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ نہ نام اپنا ہے، نہ کھانا اپنی مرضی کا ہے، نہ کام اپنی مرضی کا ہے، بلکہ اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی پر اس نے قربان کیا ہوا کہ جو مجھے کہے گا وہ میں کروں گا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اپنے رب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ تو بات یہ ہے ہم جب سب انسان، سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں تو پھر بندے کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا، اور پھر بندہ تو ویسے ہی خوش ہوتا ہو کر عبادت کرے، میرے مالک نے مجھے حکم دیا۔ لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی کام کر دے، بھائی فلاں یہ کام آپ کریں، تو بندہ پھولا نہیں سماتا، مجھے کہا ہے یار، مجھے کہا ہے، میرا نام لے کے کہا یہ کام میرے ذمہ لگایا جی، کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا، میں کروں گا۔ وہاں اس لیڈر، اس آدمی کی رضا مقصود ہوتی ہے، میں مجھ سے خوش ہوگا، وہ خالق، وہ مالک فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، میری عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ اور ہم ہی سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، مدینہ چینل کے ناظرین ہم سب سے کہہ رہا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان سے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جب اس خالق مالک کا حکم ہے تو پھر بندے کو چاہیے کیا شیطان انسان سب کو ڈالے پس پشت، دور پھینکے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو دل سے راضی کرے۔ اور جب ذہن میں یہ ہوگا نا کہ عبادت کا حکم کس کا ہے، تو پھر انشاءاللہ دل کو راضی کرنا جو ہے نا وہ آسان ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیں جب احساس ہو جائے نا کہ وہ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو نوافل پڑھتے ہیں، جو رات جو ہے عبادت کے اندر بسر کرتے ہیں، وہ اس کے قابل تعریف بندے ہیں، قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کی ہمت بندھاتی ہیں، جو اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک توانائی فراہم کرتی ہیں کہ بندہ خدا جو عبادت کرنے والا ہے وہ رب کا مقبول ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بندہ ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ مل رہا ہے۔ اور جسے رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ مل گیا، پیچھے اسے چاہیے کیا؟ وہ بہت مشہور واقعہ ہے محمود اور ایاز کا کہ انہوں نے ایک ہار جو ہے وہ اتار کے پھینکا اور کہا جی جس نے اٹھانا ہے اٹھا لے۔ تو جو درباری تھے وہ سارے ہیرے جواہرات کے چکر میں لگ گئے، اس کو اٹھانے لگے، تو ایاز جو تھے ان سے کہا بھئی آپ نہیں اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ہار نہیں، موتی نہیں، موتیوں والا چاہیے، میرا مقصود تو آپ ہیں، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے۔ تو جس بندے کو رب کی رضا مل رہی ہے عبادت پر، اور دیکھیں یہ بھی اس نے کتنا احسان فرمایا، ہمیں تو اس احسان کی شکر گزاری میں بھی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے بندہ بنا کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہمیں کھانے کا اختیار بھی دیا، ہمیں کاروبار کا اختیار بھی دیا، ہمیں رہن سہن کا اختیار بھی دیا، دیگر اور بہت سارے معاملات دیے، اور بعض معاملات میں بڑی وسعت عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ پہلے دن سے لے کر مرنے تک سوائے عبادت کے اور کچھ نہ کرے، دن رات عبادت 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 ہی کرتا رہے، لیکن اس نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، فرمایا سارا دن نہیں 5 مرتبہ عبادت کرنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے فرض، اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں جو نوافل ہیں، فرمایا وہ تمہارے اختیار میں ہے،
جتنی پڑھو گے اتنا میرا قرب حاصل ہوتا رہے گا. فرض پورے کرتے رہو اور نوافل کی کثرت کرتے رہو گے, میری بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پاتے رہو گے. اب جو جتنی عبادت کرے گا اتنا مقام و مرتبہ اس کا بلند ہوتا چلے گا. اللہ کی سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربانی کے تناظر میں نا ایک مثال لکھی ہے. اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ دستور یہ ہے کہ ادنا جو ہے نا وہ اعلیٰ پر قربان ہوتا چلا آیا ہے. تو بندہ کیا ہے اور رب العالمین جل وعلا مخلوق کیا ہے اور خالق کون ہے, اس کو ذرا بندہ دیکھے کہ مجھے تو بنایا گیا ہے تو مجھے تو بنانے والے پر نثار ہونا چاہیے, اس کے احکامات پر فدا اور واری واری جانا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ ذوق مل جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اس نے کتنی مخلوقات میں سے مجھے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے جھکو, مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سجدہ بندہ کس کو کرنے جا رہا ہے, عبادت کس کی کرنے جا رہا ہے, وہ جو ہے منزہ شرکت سے, پاک سکون و حرکت سے کرتا ہے, سب قدرت سے. یہ اس کے عظیم شان ہے. آپ دیکھیں ذرا ایک آسمان کی طرف نظر ڈالیں, اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو ہمیں نظر آ سکے, رب العالمین جل وعلا نے اس شامیانے کو قائم کیا ہوا ہے. یہ اس کی عظیم شان ہے. زمین کی مخلوقات میں ذرا غور کیجئے, زمین کے پھیلاؤ پر غور کیجئے. یہ اس مالک و مولا نے کیسے اپنے قدرت سے, اپنے اختیار سے, اپنی طاقت سے ہمارے لیے بچھائی. کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو مالک و مولا نے ہماری طاقت میں دے دی, ہمارے زیر فرمان تابع فرمان کر دی, ہماری حکومت ان پر چلتی ہے. کتنی چیزیں ہیں. اور کمال یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے کائنات کو پیدا فرما کر یہ ارشاد فرمایا ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے ہی لیے پیدا فرمایا ہے جو کچھ زمین میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ جو کچھ یہاں ہے نا, علماء نے بڑی پیاری اس پہ ڈیبیٹ کی اور کہا کہ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے نا وہ انسان تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور تجھے کس لیے پیدا کیا ہے, تجھے عبادت کے لیے پیدا. اب بندے کا دل نا اس مضمون کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ اور رب العالمین کی بارگاہ کی طرف بند جانا چاہیے کہ میرے مولا نے سب کچھ میرے لیے, اور مجھے کس لیے, اپنی عبادت کے لیے. مجھے ادھر ادھر کے چکروں اور پھیروں کے لیے نہیں, بلکہ مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پیدا کیا ہے, میں یہاں حاضر ہو جاؤں. آپ دیکھیں کہ اہل اللہ کو عبادات کرنے کے ریوارڈ میں رب العالمین نے جو کرامات عطا فرمائی اس میں مخلوقات کو ان کے تابع فرمان کر دیا. بالکل. کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ بڑی بڑی مخلوق, بڑے بڑے کام جو عام افراد سے نہیں ہو پا رہے, یہ اللہ والے صرف کیونکہ عبادت الہی کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بڑی بڑی جو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر جائیں, یہ یوں ہو جائے, اور اس کے لیے پوری فورسز, اپنی پوری طاقت لگا لیتے ہیں, نہیں ہو پاتا. اللہ والوں کی دعاؤں سے ہو جاتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بھی دے اور یہ سعادت بھی عطا فرمائے کہ ہم اس کی بندگی کی طرف آ جائیں. ایاز بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ رب العالمین نے ہمیں تو پیدا فرمایا, اب ایک انسان جب ساری کائنات کو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے یار میں تو ایک چھوٹی سی مخلوق, میری کیا حیثیت ہے, میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں. یعنی اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ عظیم قدرت والا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ فرشتے صبح و شام اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سراتی ہوئی اس کی تسبیح کو بیان نہ کرتی ہو, تو پھر میرے عبادت کرنے سے کیا ہوگا. خالد بھائی واقعی یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی, دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, یہ اس کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اعمال کرنے کا موقع ارشاد فرمایا, ایسے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس کے ذریعے ہم اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے ہم اس کا قرب پا سکتے ہیں, جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کو پا سکتے ہیں.
بلا شبہ وہ مالک کی کریم تو بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن ہمیں اس کی بندگی کی ضرور حاجت ہے، ہمیں ضرور اس کے قرب کی حاجت ہے، ہمیں ضرور اس کی جنت کی حاجت ہے، ہمیں ضرور اس کی رضا کی حاضر ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو ریاضت ہے، یہ جو نفلی عبادات ہیں، یہ جو نماز ہے، یہ جو تلاوت قرآن ہے، جو ذکر اذکار ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی باعث ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اجر کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے مرتبوں کو بلندی تک لے جانے کے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں۔ بے نیاز ہے، پیدا بھی فرمایا ہے، طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ یہ کام کر لو تو میرا قرب پا سکتے ہو، یہ اختیار کر لو تو پھر میری رحمت جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا خالد بھائی کہ ابھی آپ اتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، عدنان بھائی نے گفتگو کی کہ اللہ کی ہم بے نیازی، اس کی ہم جو ہے وہ کیا نام ہے شان، اس کی قدرت کی طرف ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات منتخب فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، ہم اس کی طرف انڈیکیٹ ہوں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جو پہر ہے، جو رات کی عبادت ہے، جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں، آپ دیکھیے کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور اس لمحے میں، اس رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں پر ایک خاص انعام فرماتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک اس کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے کہ اس کے بندے جو ہے نا اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف آگے بڑھیں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں، راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ریزن یہ بھی بیان کیا گیا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو کیوں لازم قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن فرائض کی کمی کو یہ نوافل پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے نفل عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ جو فرائض کی کمی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پوری فرمائے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے فرائض کو جو ہے وہ نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور اس میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کیا اس کی نامہ اعمال میں نفلی عبادت ہے؟ اگر اس کے نامہ اعمال میں نفلی عبادت ہے تو اس کے فرائض کی کمی کو جو ہے وہ نفل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اس بات پر غور کریں کہ نفلی عبادت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ فرائض کی عبادت کو، فرائض کی کمیوں کو پورا کرنے والی ہے، اس کو تکمیل تک لے جانے والی ہے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے فرائض کا کیا حال ہے، ہمارے فرائض کی جو ہے وہ کیا نام ہے ہماری عبادت کا کیا حال ہے، اور پھر ہم نفل کو بھی نفل کہہ کر چھوڑ کر یوں رخصت ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بس اوقات ہمارے لیے قسم پرسی کی کیفیت ہو سکتی ہے میدان محشر میں کہ اگر ہم جو ہے وہ فرائض کے اندر کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو نفلی عبادت کا بھی اگر کوئی سرا اور ٹھکانہ نہ ہوا تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا محشر میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نفلی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، نفلی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو بھی یہاں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ نفلی عبادت اور صوفیہ کرام ہے اور اللہ والوں کی عبادات کے واقعات اور ساری رات شب بیداری کے واقعات، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بزرگان کے ہم واقعات سنتے چلے آتے ہیں۔ جی یہاں ایک بات قابل غور ہے اور وہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے کہ یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، یقیناً جو ہے وہ ہمارے اندر عمل کے جذبے کو ابھارنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کو اگر ہم ایڈ کر لیں، اس کو ہم اگر پیش نظر کر لیں اور نہ ہی اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جناب ہم تو اسلاف کی طرح عبادتیں کر ہی نہیں سکتے، شب بیداری نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے وہ پوری رات شب بیداری نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم صرف اتنا لے لیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق، ہم اپنی وسعت کے مطابق کوئی نہ کوئی عبادات اپنے اوپر لازم کر لیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی کہ تم اکتا جاؤ گے پر رب تبارک و تعالیٰ نہیں اکتائے گا۔ تو اپنی طاقت کے مطابق اعمال کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو سمجھے طاقت کے مطابق ہو اور کیا ہو، دیر پا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ جوش میں آ کر
اور جناب واقعات سن کر اور جناب حدیثیں پڑھ کر جناب نے نفلی عبادت پر تو جناب ہو گئے، لیکن 2 دن کی اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کوئی بھی نفلی عبادت، کوئی کام، کوئی تلاوت قرآن، کوئی نماز، کوئی نفلی عبادات کو اگر اپنے اوپر لازم کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، اور یہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے کا بھی ذریعہ ہے، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے دن عبادت کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے یہ ایک انعام کے طور پر بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں اگر صرف رات کی عبادت کو ہی لیا جائے تو آپ دیکھیے کہ جا بجا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ ابھی جیسے عدنان بھائی ذکر فرما رہے تو اہل اللہ کا وصف جہاں پر بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، فرمایا وہ جو اپنے رب عز و جل کے ہاں راتوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ برابر ہو جائیں گے جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح آپ دیکھیے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس سے پہلے آیت میں ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا رات کا جو وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں سمجھیے کہ دل جمعی کا وقت ہے، یہ خلوص کا وقت ہے، یہ بات کے پکے اور سیدھا اور خوب نکلنے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وقت میں عبادت کرنے والوں کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ان کا تقابل بیان کیا کہ کیا یہ ان کے مقابلے میں ان سے بہتر ہے؟ یقیناً جو ہے ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ رات سوتے میں گزار دیتے ہیں، جو رات غفلت میں گزار دیتے ہیں، جو رات جو ہے وہ کیا نام ہے یوں سمجھیے کہ غفلتوں کی نظر کر دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مناجات اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی یاد میں اپنا وقت بسر کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان بزرگان دین کی، ان قرآن کریم کی آیات، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور یقیناً ان بزرگوں کے واقعات ہمیں موٹیویشن کے لیے، ہمیں یوں سمجھیے کہ ترغیب دلانے کے لیے، ہمیں رغبت دلانے کے لیے ہمارے معاون اور مددگار ہیں کہ اگرچہ ہم ان کی طرح نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہم اپنی زندگی میں ان عبادات کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے ذریعے کو پا سکتے ہیں، قرب کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اور زہ نصیب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے اسے ماہ نیک اعمال کے طور پر ارشاد فرمایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یقیناً ہم سحری میں الحمدللہ روزانہ اٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو زہ نصیب اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل تہجد کی نماز بھی ہے، اور رات کی نماز میں اس کو جو ہے وہ سب سے افضل نماز قرار دیا گیا۔ تو اگر جو ہے وہ ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ روزانہ پورا ماہ رمضان ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز کو فوکس کر لیں، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی جو فضائل اور برکات بیان فرمائے، زہ نصیب ماہ رمضان میں ہی ایسا ہو جائے کہ اس پر ہم عمل کو فوکس کر لیں اور تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ الرحمن ایسا کرم ہو جائے اس ایک ماہ پر، اس ایک ماہ میں اس پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی زہ نصیب ساری زندگی ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ نہیں اگر اٹھ کر ایسی لذت اور سرور ہمیں نصیب ہو جائے، تہجد میں مانگنے کا ایسا مزہ اور لطف ہم ماہ رمضان میں پانے میں کامیاب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اس کی لذت سے جو ہے وہ ہم آشنا ہو جائیں۔ آپ جیسے بیان فرما رہے تھے کہ بزرگ یعنی بڑی عمر میں پہنچ کر بھی عبادت کا اس کو ذوق نہیں مل پاتا کیونکہ اس نے جوانی میں اس لطف کو اٹھایا نہیں ہے، تو وہ بڑھاپے میں بھی اس عبادت کی طرف بسا اوقات نہیں آ پاتا۔ تو یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے جوانی میں اس لطف کو، اس سرور کو، اس لذت کو محسوس نہیں کیا۔ تو جب بندہ کسی چیز کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اس کے سرور کو جب پاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر تہجد کا ہم سرور اور لذت پانے میں کامیاب ہو گئے، زہ نصیب ایسا نصیب ہو گیا کہ ساری زندگی تہجد نصیب ہو جائے، تو یقیناً جو ہے وہ یہ بزرگان دین کی ان نفلی عبادات میں سے ایک حصہ ہمیں بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں نا ایاز بھائی، یہ کیفیت کتنی پیاری ہے۔
ایک میں اٹھ رہا ہوں اس لیے کہ کام دونوں اچھے ہیں نا، سحری کا وقت برکت والا وقت ہے اور سحری کا کھانا عمدہ کھانا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی، اس کی تحسین فرمائی. لیکن میں جو اٹھ رہا ہوں نا سحری میں کیوں اٹھ رہا ہوں؟ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے یا دن میں روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے؟ اگرچہ سحری کرنا یہ روزے کی تیاری کرنا ہے اور یہ یوں عمدہ اور اچھا کام ہی ہے کہ روزے پر اپنے آپ کو قوت پہنچا رہا ہے نا، لیکن کبھی یوں بھی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں تو میری ضرورت شامل ہے نا کہ دن میں روزہ رکھنا ہے تو میں اس پہ طاقت حاصل کرنے کے لیے سحری کھا رہا ہوں. بندہ یوں اٹھے کہ میں اٹھ رہا ہوں کس لیے؟ اب کھانے کے لیے نہیں اٹھ رہا، میں تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں. تھوڑا 10-5 منٹ کا فرق آئے گا، تھوڑی زیادہ جلدی اٹھنا پڑے گا، لیکن اب میں کیوں اٹھ رہا ہوں؟ اب میں تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں، کیونکہ اگر 10 منٹ بعد بھی اٹھتا تو کھانا تو کھا کے سحری تو میں کر ہی لیتا، لیکن اب اس لیے جلدی اٹھا ہوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے سجدہ کرنا ہے، پہلے نفل پڑھنے ہیں اور پھر عبادت کی طرف آنا ہے. تو یہ اٹھنے میں بھی بڑا ذوق آئے گا. اور بندہ بستر کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. اور جو میں نے یوں بات کی تھی نا کہ یار سبھی تو کر رہے ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب یہ حال ہے تو پھر میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. رب العالمین جل وعلا نے کرم فرمایا اور مجھے اپنے دربار میں آنے کی اجازت عطا فرما دی. میرے کرنے سے یہ ہوگا کہ ساری مخلوق تو جھکی ہوئی ہے، میں ہی محروم کیوں ہوں؟ اللہ کریم مجھے دینے سے اس کے ہاں کمی نہیں ہوگی. اور اگر ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے تو اس عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. ہاں میں عبادت میں لگ گیا تو مجھے فائدہ ضرور ہوگا، تو میں اپنے آپ کو فائدے سے محروم کیوں رکھوں؟ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو، اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو. پھر فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. جو نیکیوں کی طرف آ گئے ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی ہے. اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. اس سے مراد ان کے لیے اس دنیا میں صحت ہے اور عافیت ہے. بندہ صحت چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. یہاں فرما دیا گیا کہ جن لوگوں نے بھلائی کی، نیکیاں کی، ان کے لیے دنیا میں صحت ہے اور عافیت ہے. اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، حسنہ ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے. اور وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بندے کے لیے جنت ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں، نیک اعمال اختیار کرنے والے بن جائیں. مدری چینل کے ناظرین، بندہ اپنے دل کو عبادت کی طرف لانا چاہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک بڑا زبردست جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرنے والے کے لیے کرنے کے بہانے بہت اور نہیں کرنے کے لیے عذر بہت. یوں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. جب نہیں کرنا تو پھر بندہ 100 باتیں بنا لیتا ہے، اور جس کو کرنا ہوتا ہے تو وہ بہانے تلاش کر کے نا کام کو کرنے پر آ جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خالد بھائی؟ میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نفلی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریف ذکر فرمائی. فرماتے ہیں بڑی ذوق والی بات ہے. فرماتے ہیں جس عبادت کا شریعت نے مکلف نہ کیا ہو، یعنی جس عبادت کا شریعت نے بندے کو پابند نہیں کیا، جیسے فرائض کا پابند کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ بات نہیں. فرمایا جس عبادت کا شریعت نے مکلف نہ کیا ہو بندہ اپنی خوشی سے کرے، بندہ اپنی خوشی سے کرے، وہ نفلی عبادت ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خوشی سے عبادت کرنی ہے
وہ کتنی کر رہے ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے اس کے اندر. جبکہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو مبارک انداز ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان ہوں یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگرد ہوں یا بعد میں آنے والے اولیاء کرام ہوں، دراصل جو عبادت کا مطلق حکم ہے، اللہ کریم نے بار بار جو حکم ارشاد فرمایا عبادت کرو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی امتوں کو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے رہے. یہ وہ چیز ہے کہ عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے. اب جس نے خوشی والی جو عبادت ہے، اب دیکھیں ہر بندے کی خوشی کا انداز نا جدا ہوتا ہے. صحیح. کوئی بندہ جو ہے نا وہ خوشی سے عبادت ساری رات جاگ کے بھی کر سکتا ہے، اور ایسے ہی بعض صحابیات اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج امہات المومنین کا معاملہ بھی یہ تھا. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، آپ دیکھیں ذوق کتنا تھا، وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. اللہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ دیکھیں یہ تھا حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذوق عبادت کہ مجھے عبادت کرنی ہے. یہ یوں کہہ لیں خوش دلی کے ساتھ ان کا یہ انداز ہے، باوجود جسم کے تھک جانے کے انہوں نے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جی یہ رسی باندھ لی ہے، اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جایا کروں گی. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ کس نے باندھی ہے؟ یہ رحم فرمانے والے آقا ہیں، یہ شفقت فرمانے والے آقا ہیں، یہ ہمیں اس بات کا درس دینے والے ہیں. عبادت کرو اتنی خوش دلی کے ساتھ، اگرچہ وہ تھوڑی ہے، فرائض کے بعد جو نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن اکتا نہ جائے بندہ، وہی خوش دلی برقرار رہے بندے کی. اس انداز میں عبادت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ پاک نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا، اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ یوں جو ہے نا وہ تکلف برداشت کیا جائے، بلکہ رسی کھلوا دی نبی پاک علیہ السلام نے. لیکن یہ نہیں فرمایا خبردار فرضوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نوافل کا ذہن دے رہے ہیں، نفلی عبادت کرنی ہے لیکن اتنی مشقت اٹھا کے نہیں. اب میں تو جی ساری رات عبادت نہیں کر سکتا، یہ 40 سال تک عشاء کے وضو فجر کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ تو بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ پڑھیں؟ کس نے مکلف کیا ہے آپ کو؟ یہ منصب تو تھا امام اعظم کا کہ وہ کر لیتے تھے اور خوش دلی سے کر لیتے تھے. جن کو ذوق لگ گیا تھا نا وہ کر گئے، لگ گیا تھا. انہوں نے یہ فکر ہی نہیں کی کہ میں کیسے کروں گا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے میں تو یہی کروں گا، ایسے کرتے چلے گئے. خالد بھائی دراصل یہ ذوق کی بات ہے. آپ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر سمجھ لیا جائے نا تو بات بڑی آسان ہو جائے گی. ایک آدمی وہ ہے جس کی رات 8 گھنٹے کی رات نیند مثال کے طور پر بخار میں تپتے ہوئے گزر رہی ہے. وہ بندہ کیا کہتا؟ بڑی لمبی رات ہے جی، آنکھ یوں کہہ لے ستارے گنتے گنتے گزر گئی، مطلب گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس کے لیے یہ 8 گھنٹوں کی رات یوں ہے، جو مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، سر درد کر رہا ہے، یہ یوں کہہ لیں جس کی داڑھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، اس کے لیے یہ 6 گھنٹوں کی رات جو ہے نا یوں لگے 16 گھنٹوں کی ہے. وہ کرب کے اندر ہے نا، تکلیف کے اندر ہے. لیکن جو تھک ہار کے مزے سے سویا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار 8 گھنٹے سویا ہوں پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ 8 گھنٹے ہیں، وہ وہیں گھر میں ایک کونے میں یہ آدمی ہے، دوسرے کونے میں یہ آدمی ہے، لیکن دونوں کے لیے انداز مختلف ہے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فرائض سے بھی معاذ اللہ جی چرانے والے بندے ہیں، وہ یہ کہے کہ جی 40 سال تک کیسے عبادت ہوگی؟ تو بھائی آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فرض نہیں پورے کر رہے. تو نوافل کا ذوق جن کو لگا ہوا ہے، جو کہتے ہیں بعض وقت یوں ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار روزہ رکھا ہے پتہ ہی نہیں چلا آج تو دن کیسے گزر گیا. ذوق کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر، مصروفیت کے اندر، نیکیاں کمانے کے اندر بندہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا. اور ایک آدمی آپ کو وہ ملتا ہے وہ کہتا ہے جی آج تو دن ہی نہیں گزر رہا تھا جی. تو یہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میرا انداز، میری مصروفیات کیا رہی ہیں. دراصل جنہیں ذوق لگ گیا ہے نا عبادت کا، وہ پھر کہتے ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سجدہ کرتے ہیں، ایک رکعت پڑھتے ہیں اور رات مکمل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اتنی چھوٹی رات کیوں ہے؟ دراصل یہ ذوق ہے انہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز بھی یہی تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت خوش دلی کے ساتھ کریں، ذوق لے کر کے میں بندہ ہوں، اپنے خالق اور مالک کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں. تو انشاءاللہ الرحمن پھر ذوق آئے گا بندے کو
پھر عبادت کے اندر جو ہے نا وہ لطف محسوس ہوگا، پھر مٹھاس اور چاشنی نصیب ہوگی، پھر سجدے سے سر اٹھانے کو نا بندے کا جی نہیں چاہے گا، سبحان اللہ، لیکن وہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اٹھا رہا ہوگا کیونکہ دوسرا بھی کرنا ہے اس نے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت عطا فرما۔ وہ کہا گیا ہے نا، کیا جانے تو رکوع و سجود و قعود کو ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز۔ یوں انداز کے ساتھ بندہ نماز کی طرف آ رہا ہو، اللہ میں توفیق دے تو مزے کو مزہ آ جائے۔ نماز بندے کو رب سے ملانے والی ہے، بندے کو چاہیے کہ اس سے مل جائے، اس سے مل جائے، یہ رب سے ملا دے گی۔ اللہ کریم جل وعلا نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ تاکیداً ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کی باتوں سے، برے کاموں سے یہ نماز روکنے والی ہے۔ ہم اس سے مل جائیں، باقی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خود ملا دے گی۔ بندہ جب نوافل کے ساتھ یعنی نفلی عبادات کو لازم کرے اپنے اوپر، اس کا اہتمام کرے اور نفل نمازوں کی کثرت کرے، تو پھر اسے کیا ملتا ہے انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے تو ہم اس بات کو شامل کریں گے۔ ابھی آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، میسیجز شامل کرتے ہیں۔ میسیجز میں دیکھ رہا تھا کافی سارے میسیجز کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا میسیج ضرور شامل کریں۔ ایک میسیج میں یوں بھی ہے کہ کال کرنے والے تو آپ کو کال کر دیتے ہیں، ان کی فرمائش شامل ہو جاتی ہے، ہمارے میسیج پڑھ بھی لیے جاتے ہیں جو فرمائش ہماری پوری نہیں ہوتی۔ تو عمر بھائی سے میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں، بھائی میسیج والوں کی بھی فرمائشوں پر توجہ فرمائیے گا۔ چلیں میسیج سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، اور پہلا میسیج جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الطاف امتیاز ہیں عمر کوٹ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آمد رمضان ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ رکھیو بھائی ہیں لاڑکانہ سے، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان۔ واہ جی، اس کلام کی فرمائش کی ہوئی آپ نے۔ طیبہ نگر سے میسیج ہے عجل عجل یا رمضان، اسی کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، ہمیں یہ کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں۔ یہ ہیں غلام سرور صاحب کراچی سے، اور راؤ مبشر اتاری ہیں جہانیہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ تاندلیاں والا سے میسیج ہے، اور لجپال نبی میرے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور سوال کیا گیا تھا کہ عبادت کی طرف کیسے مائل کریں، تو اس کے جواب میں ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر انسان اپنی آخرت یاد رکھے تو عبادت میں دل لگ سکتا ہے۔ حضور پیش ہونا ہے نا، پیشی کا خیال تو اچھے اچھے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ جب پتہ ہو کہ اقرا کتابک والا معاملہ ہے، مجھے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نام اعمال، تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کوئی پڑھے نا، میں نمازی تھا، میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں روزے دار تھا، یہ پڑھے تو پھر اس کو مزہ آئے گا۔ جب یہ کیا ہوگا تو یہ پڑھے گا نا، تو پھر اس کے لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، عبادت پر کمر باندھ لیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، داخلہ آسان ہی ہے، عبادت پر آ جائیے۔ اور اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر اتاری ہیں تلہ گنج سے، اور یہ کہہ رہے ہیں جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، یہ کلام سنایا جائے۔ اچھا جی، واہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکتیں دے۔ کالز کچھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی خالد بھائی، میں علی رضا سرور اتاری بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ برائے کرم مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے لیے اور میرے والد صاحب کے لیے دعا فرما دیجئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ کو، آپ کے والد صاحب کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، برکتیں دے مزید۔ محمد وسیم اختاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر بھائی سے فرمائش ہے، فضل کی راہ کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
سبحان اللہ، اللہ پاک کرم فرمائے اور ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ شہزاد علی طاری ہیں اقبال نگر سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے والدین کی صحت کاملہ کی دعا فرماتے ہیں، اللہ کریم صحت عطا فرمائے، تندرستی دے۔ ایک میسیج میں تھا کہ والد صاحب کو دل کا کوئی عارضہ ہے، یہ بکھر سے میسیج تھا، اللہ کریم آپ کے والد گرامی کو بھی صحت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے تندرستی دے، جلدی جلدی شفا یاب فرمائے اور پھر عبادت کے لیے تر و تازگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک میسیج یہ بھی ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہوئی ہے، کچھ مزید کال لیتے ہیں۔ جی، کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں امیر اہل سنت کا، بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے جی، امیر علیہ سنت کے انداز بھی نرالے ہی ہیں کہ کیسے کیسے عالم میں آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ میسیج یہ ہے کہ میں مری سے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں کراچی سے ہوں۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے خود وابستہ ہو جائیں، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ واہ جی واہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا کوئی پروگرام، انشاءاللہ رمضان المبارک کے پروگرام میں حاضری رہے گی، نور رمضان، جو فجر کی نماز کے بعد نگرانی شورا کا بیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تقریباً 6 بجے 6:15 بجے کے آس پاس انشاءاللہ مدنی چینل پر پیش کیا جائے گا، تو اس میں حاضری رہے گی اللہ نے چاہا تو۔ سلمان بھائی اس کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کال دیجئے مزید۔ نعت سنی ہے جو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کیا بات ہے، ایک کال اور دے دیں۔ میں سے بات کر رہی ہوں، یہ والی نعت سنا دیں۔ ان کا رنگتا وہ جو منگتا نہیں آتے دیتے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور مزید عشق رسول عطا فرمائے، سوز و گداز بھی عطا فرمائے اور کیف و مستی بھی عطا فرمائے۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بھائی کچھ فرمائشیں آپ پوری کیجئے، اللہ کریم ہم سب کی حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، رب العالمین سب پر اپنا کرم فرمائے۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا، 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 جدوں وقت نزا آوے، جدوں وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، جدوں وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر کی برکت نال، اس ذکر کی برکت
قبر وسا دینا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو مڑ سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا ہن سانو وی آقا مدنی آقا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مدینے والے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا میرے گھر غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی واللہ واللہ میرے گھر غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی
کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مدنی مدنی آقا طیبہ والے آقا سونے سونے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یا رمضان 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 عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آبی جامع ہے سبحان آبی جامع ہے سبحان جلدی جلدی یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان عجل عجل یا رمضان 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 مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان آجا ابھی جا رمضان آجا ابھی جا رمضان تجھ پہ فدا تار کی جان آجا ابھی جا رمضان تجھ پہ فدا فدار کی جان یا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان نور سبحان اللہ جی، واہ کیا بات ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور ماہ رمضان سے صحت عافیت کے ساتھ ہمیں ملنا نصیب کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نیک بندے بڑے عبادت گزار تھے اور کیسے کیسے اولیاء گزرے ہیں، نفلی عبادات کتنی زیادہ کرنے والے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سے بالفرض کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے
تو بھی آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہیں کر پاتے. یعنی پہلے ہی اتنا جیم پیک جدول ہے, اتنا زیادہ ٹف ٹائم اس حوالے سے دے رہے ہیں کہ نہیں آ پا رہے کہ اب اور بھی کوئی چیز مزید اس میں ایڈ کی جائے. کہا گیا کہ جب آپ کی سیرت میں لکھا کہ سردیوں میں نا اپنے مکان کی چھت پر سوتے, اس لیے تاکہ جلدی آنکھ کھل جائے اور پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے. گرمیوں میں گھر کے اندر والے حصے میں رہتے اور رات کو آرام کرنا ہوتا تو وہاں کرتے, تاکہ گرمی کی وجہ سے پھر آنکھ کھلے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوں اور پھر کھڑے ہو جائیں. یہ عبادت گزاروں کا انداز تھا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک انداز یہ بھی بیان کیا گیا, ایک منزل ہے بندے کی زندگی میں, اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل یہ ہے کہ جب بندہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونپے ہوئے کر رہا ہوتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کچھ بڑھا کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہاں یہ بات یاد رکھیے, شیطان وسوسہ دلائے تو اس کو ذرا دور بھگائیے کہ یہ نہیں ہے کہ نماز میں 3 کے بجائے 4 سجدے کر رہے ہیں, 2 کے بجائے 3 سجدے کر رہے ہیں. نہیں, جس نماز کی 3 رکعتیں ہیں وہ 3 ہی پڑھنی ہیں, 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں تو وہ 2 ہی کرنے ہیں. ہاں, نفل نماز پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ فرض اپنی پوری طرح ادا کر لیے اور اس کے بعد ایکسٹرا نماز ادا کی جا رہی ہے, وہ بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق. لیکن ایک مقام راشد بھائی یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ کیا معاملہ ہے, کیسے بنتا ہے بندہ محبوب؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ, میں اپنا عدنان بھائی نے بھی اور ایاز جامی بھائی نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے نفل نماز اور نفلی عبادت اور فرض عبادت. اس میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے. اولاً یہ چیز ہے کہ نوافل کی جہاں بھی ترغیب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ فرائض کی بجا آوری کے بعد اب نفلی عبادت کی طرف آئے. ایسا نہیں ہے کہ فرائض سے بندہ غافل ہو کر نفل کی طرف آئے اور وہ خام خیالی میں رہ کے نفلی عبادت کے جو فضائل ہیں وہ مجھے نصیب ہوں گے. اولاً فرض ہے. یہ حدیث پاک کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا, میں حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اس کے تحت ایک چیز ذکر کروں گا چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ گویا کہ فرمان اپنی زبانی اپنی امت تک پہنچایا, جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, حدیث الہی بھی کہا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. یعنی یہ وہی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو میرا قرب پاتا ہے, میری رضا کو پاتا ہے, میری رحمت سے قریب ہوتا ہے, تو میری رحمت سے میرے بندے کو قریب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مجھے پسند فرائض ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات لازم کی ہیں, جو احکامات لازم کی ہیں, ان کو ادا کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. رب کا قرب دلانے والے, ولایت دلانے والے, رب کی بارگاہ میں بندے کو سرخرو کرنے والے جو معاملات ہیں ان میں سر فہرست فرض ہے. فرض کی ادائیگی کے بعد اب آتا ہے درجہ نفل کا. اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. پھر بندہ کیا کرتا ہے, فرض کی ادائیگی کے بعد نفل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے اور کوشش کیے چلے جاتا ہے. نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرے قریب آنا شروع کرتا ہے, یہاں تک کہ اتنا قرب پا لیتا ہے کہ حتی احببتہ, میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بشارتیں بیان ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کو ایسی صلاحیت عطا فرماتا ہے, ایسا نور اور فیض اس کو عطا کیا جاتا ہے کہ پھر وہ عام بندوں میں رہتا ہے لیکن وہ عام بندہ نہیں رہتا. یہاں پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی بات کو ذکر کیا کہ جس نفل کی بات کی جا رہی کہ نفلی عبادت کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب پاتا ہے, اس سے مراد مطلق نفل نہیں ہے بلکہ وہ نفلی عبادت ہے جو فرض عبادت کے بعد ہو اور فرض عبادت کو مکمل کرنے والی ہو. اور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کما حقہ کرنے کے بعد اب جو بندہ نفلی عبادت کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارت ہے. کما حقہ کا جو لفظ ہے نا خالد بھائی, رب تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں غور کر کے اس کے حوالے سے کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ فرض عبادت ہو یا نفل عبادت ہو, ہمیں اس کا ڈھنگ معلوم ہو. یعنی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, جیسے کرنی ہے کرو, رب قبول کرنے والا ہے. یقیناً رب ہی نے عبادت قبول کرنی ہے, بندے کا ہر نیک عمل قبول کرنا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں, اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ
عبادات کی تعلیمات دی ہے تو ان تعلیمات کے مطابق جو عبادت ہوگی تو اسی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے اعتبار سے بندہ ایک امید لگائے گا. تو کما حق ہو، دیکھیں عبادت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن کما حق ہو کا جو معنی میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو ظاہری آداب بتائے ہیں عبادت کو بجا لانے کے، خواہ وہ فرض عبادت ہے یا نفلی عبادت ہے، تو شرعی احکامات پر اپنی کوشش کے مطابق پورا عمل کرنا، یہ گویا کہ اس اعتبار سے ہے کہ کما حقو اپنی طرف سے بندہ پوری کوشش کرے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ ذکر کیا. امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز، بڑی شاندار کتاب ہے خالد امیر بھائی، اور اس کے اختتام پر امیر سنت نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے عاشقان نماز کی 86 حکایات، اس طرح کا وہ عنوان ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی میں یہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ سجدے کی حالت میں ان کا وصال ہوا تھا، اور جب نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو اس وقت بھی ان کو نماز کا ہی خیال تھا. اور کئی ایسے بزرگان دین کا امیر علیہ سنت نے اس کتاب میں تذکرہ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ حالت صحت میں نماز پڑھنا، نفلی عبادت کرنا، ایک یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا، یہ بھی شرف کی بات ہے، عظمت والی بات ہے. لیکن ہمارے کئی اسلاف ایسے ہیں کہ جب ان پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی موت آنے کے جو آثار ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہو گئیں، بلکہ بعض بزرگ تو ایسے کہ ان کی آدھے جسم سے روح نکل رہی ہے نزا کی کیفیت میں، تب بھی وہ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسجد اور سجدے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تندرستی کی حالت میں ہی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں کیا ہوگا انسان کو پتہ نہیں ہوتا. وہی مفتی اعظم میں ہند کے شعر پر اختتام ہوگا کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم. اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اخلاص اور دل جمعی بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. علیہ الصلوۃ والسلام شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدس کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدس کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح ہو، پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر